السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو سردی کا مریض ہوتا ہے اور اوپر سے پھر سردی بھی بہت زیادہ، موسم بھی سردی کا ہو اور سردی بھی کثرت سے پڑ رہی ہو، تو ایسے مریض کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دو چند ہو جاتی ہیں۔ عموماً ہم سردی کے علامات دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، معدہ نہایت ٹھنڈا ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے، چھوٹا پیشاب مقدار میں زیادہ آتا ہے اور چھوٹے پیشاب کی رنگت جو ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے۔ پٹھوں میں درد اور اکڑاؤ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اسی طرح چھینکیں آتی ہیں، سستی ہوتی ہے، کام کاج میں بے دلی سی ہوتی ہے اور جسم درد اور ہلکا ٹمپریچر وغیرہ عموماً رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سردی کے جو مریض ہیں وہ عموماً ان علامات کا شکار ہوتے ہیں اور شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ علامات بھی بندے کے اندر موجود اور اوپر سے موسم بھی شدید سرد ہو جائے تو پھر انسان کے لیے مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں آج ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے لایا ہوں کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنے جسم کے اندر پائی جانے والی سردی کا علاج کر سکتے ہیں اور بیرونی سردی کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ تاج کلمی آپ نے لینا ہے 10 گرام کی مقدار میں، لونگ آپ نے لینے ہیں 20 گرام کی مقدار میں، مستگی آپ نے لینی ہے 50 گرام کی مقدار میں۔ اس میں سے جو لونگ ہیں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چھوٹے والے جو خوشبو والے انڈین لونگ ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، اور تاج آپ نے لے لینا ہے۔ لونگ اور تاج ان کو علیحدہ سے باریک پاؤڈر کر لیں اور جو مستگی ہے اس کو علیحدہ سے باریک پاؤڈر کر لیں۔ یاد رہے کہ مستگی جو ہے یہ کوٹنے سے پاؤڈر نہیں ہوتی بلکہ یہ چیر سی بن جاتی ہے، اس کو ہلکے ہاتھ سے کھرل کرنے سے یہ پاؤڈر ہوتی ہے، یعنی تیزی کے ساتھ کھرل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو کھرل کی گرمی پہنچے تو تب بھی یہ پاؤڈر نہیں ہوتی، ہلکے ہاتھ سے اگر اس کو آپ کھرل کریں گے تو یہ پاؤڈر ہو جائے گی۔ اس کو علیحدہ پاؤڈر کر لیں اور ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں تینوں کو ملا کے محفوظ رکھیں اور 250 ملی گرام کے کیپسول آپ بھر لیں۔ ایک کیپسول آپ نے صبح لینا ہے، ایک شام کو لینا ہے، اس کو آپ چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کے اندر پائی جانے والی سردی کی جتنی علامات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ جو بار بار پیشاب آتا ہے اس کے لیے بہترین ہے، پیشاب کنٹرول ہو جائے گا۔ جو پٹھوں میں کڑاؤ اور کھچاوٹ رہتی ہے اس کے لیے بہترین ہے، پٹھوں کا کڑاؤ اور کھچاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بے چینی سی جو رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اور دیگر جتنے بھی یعنی جسم کے اندر درد رہنا یا بخار کی کیفیت وغیرہ رہنا وہ سارے انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہترین نسخہ ہے اور انتہائی سادہ اور سستا نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ تمام ویڈیوز افادہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔